بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام، 2 دن کا وقفہ پھر سے ویڈیوز میں آیا اور کوشش کریں گے نہ ہی آئے، لیکن یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ تو آج جب صبح میں نے اخبار کھولا تو سرخیاں جو تھیں وہ بڑی ڈفرینٹ تھیں، بڑی حیران کن بھی تھیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو وہ فوجی قیادت، بالخصوص وہ سابق فوجی قیادت جس کے بارے میں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ان کی حکومت گرانے میں اس کا بڑا اہم کردار تھا، تو اس کو وہ ضرور چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور ان کے کیسز بھی وہ شروع کرتے ہیں۔ تو جس طرح کہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کیس آتے ہی 2013 میں جب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کیسز کا آغاز کر دیا تھا۔ تو نواز شریف صاحب کو حکومت سے نکالنے کی کئی اور وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سابق آرمی چیف اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا کیس چلوا رہے تھے، جس کے نتیجے میں بڑی گپ شپ ہونے کے بعد جنرل پرویز مشرف صاحب کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ احسن اقبال صاحب نے جو دھرنا کمیشن کی رپورٹ ہے وہ پبلسائز کر دی، اور اس پبلسائز رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے ٹی ایل پی سے جو مذاکرات کیے تھے وہ بغیر وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کی نوٹس میں لائے کیے تھے، یعنی وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر کیے تھے، یعنی جو بھی معاہدہ طے ہو رہا تھا اس میں کرنے کے بعد وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو بتایا گیا تھا۔ اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو وزیر قانون زاہد حامد تھے ان کا استعفیٰ جو کہ ڈن کیا گیا تھا، کمٹ کیا گیا تھا تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ، اس وقت کے سربراہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کے لیے کے ساتھ، تو وہ بھی وزیر اعظم کو بعد میں بتایا گیا تھا۔ پہلے تو اس دھرنے کا جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ یہ تھا کہ جو حلف نامے ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے، اس میں کوئی ترمیم کی گئی تھی جس میں ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کو یہ محسوس ہوا یا یہ معلوم ہوا یا یہ ادراک ہوا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لفظ جو ہے اس میں سے نکال دیا گیا ہے، لہٰذا ایک مذاکراتی کمیشن ٹیم اور اس میں سارا کچھ ہی ہوا۔ اب آج احسن اقبال صاحب بڑا زیادہ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ تمام باتیں وزیر اعظم کے نوٹس میں لائے بغیر کیوں ہوئی ہیں، جبکہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اس کی تردید بھی کی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور آج چیز چلی، وہ یہ تھی کہ فیض حمید صاحب کے اوپر 2023 میں گھروں پر غیر قانونی چھاپے مارنے کا ایک الزام تھا، جس کے اوپر ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی۔ تو آج فوج نے خود آگے بڑھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خود احتسابی فوج اپنے ادارے میں کرے گی اور ایسے تمام عوامل کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب یہاں پر پہلے میں نواز شریف صاحب کی بات کرنا چاہوں گا۔ اب بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بدلہ لینے میں بہت ید طولہ رکھتے ہیں، یا کہنا چاہیے کہ بدلہ لینے کا ان کا رجحان زیادہ ہے۔ یعنی وہ ویسے تو کسی بھی فوجی قیادت کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن جس فوجی قیادت نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے اس کو وہ جب حکومت میں آتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں، کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے وہ یقینی طور پر رکھتے ہیں۔ لارجر کینوس میں دیکھا جائے، بڑے پیرائے میں، بڑے پیمانے پر دیکھا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہتر بھی ہے۔ پاکستان کی ریاستی ترقی کے لیے ایسے تمام عوامل کا احتساب ہونا چاہیے جو کہ پاکستان میں جمہوری عمل کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے، لیکن نواز شریف صاحب کا یہ جمہوری پن یہ کب جو ہے وہ اس وقت کہاں ہوتا ہے جب دیگر پارٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، جب ضیاء الحق کوڑے برسا رہا ہوتا ہے، جب عمران خان کی پارٹی کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس وقت نواز شریف صاحب کی یہ جمہوریت پسندی کیوں نہیں جاگتی؟ اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اتنے ہی جمہوریت پسند تھے تو ان کی جمہوریت کا ٹیسٹ کیس تھا یہ 8 فروری کا الیکشن۔ 8 فروری بہت سے لوگوں کے لیے واقعتاً ایک سانحہ ہے، اور ٹیسٹ کیس یہی تھا کہ وہ 9 فروری کو جہاں انہوں نے وکٹری سپیچ کی وہاں وہ یہ سپیچ کرتے کہ پاکستان کی عوام نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا ہے، پاکستان کی عوام نے ہمیں رد کر دیا ہے، یا پاکستان کی عوام نے کسی اور کو مینڈیٹ دیا ہے، لہٰذا وزاداری کا مظاہرہ یہ ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ جس شخص کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، جس پارٹی کو انڈائریکٹلی مینڈیٹ دیا گیا ہے، اب حکومت بنانا اس کا کام ہے،
لیکن چونکہ وہ اپنے بھائی میاں شہباز شریف صاحب اور اس وقت کی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے کہنے میں تھے، اور جس طرح انہوں نے کہا انہوں نے کیا، تو نواز شریف صاحب اپنی جو جمہوریت پسندی کی جو اننگز ہے، جو مزاحمتی سیاست کی جو اننگز ہے، وہ وہیں ختم کر بیٹھے ہیں۔ اب وہ ہلکی ہلکی کوششیں کرتے ہیں، کبھی رانا ثناء اللہ کے ذریعے بیانات دلوا کر، کبھی وہ جناب جاوید لطیف صاحب کے ذریعے بیانات دلوا کر، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی طرف جو فوج کی خود احتسابی ہے کہ فوج احتساب کرے گی اپنے جو ہے وہ افسران کا، تو بھائی سول لوگوں کے کیس بھی فوجی عدالت میں چلیں اور فوجیوں کے کیس بھی فوجی عدالت چلیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انصاف کا تقاضا تو پھر یہ ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی بٹھائیں، آپ کوئی تھرڈ پارٹی بٹھائیں، عالمی عدالت انصاف کے لوگوں کو بلائیں، کمیشن بنا لیتے ہیں ایک اور احتساب کرتے ہیں، تاکہ یہ ملک کا جمہوری نظام آگے چلے اگر چلانا ہے تو۔ اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ جمہوریت کے علاوہ بھی کوئی نظام ہو وہ عوامی فلاح کے بغیر نہیں چلتا، وہ کوئی بھی نظام ہو وہ شفافیت کے بغیر نہیں چلتا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہر نظام کا یہ مسئلہ ہے۔ اگر آج چائنا یا رشیا میں اتھارٹیرین رول ہے، تو اتھارٹیرین رول ہونے کے باوجود بھی وہاں شفافیت موجود ہے۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک اسکول کو بنانے کا ایک جو ہے اس کی عمارت بنانے کا ٹینڈر پاس ہوتا ہے تو وہاں انجینئر پیسے کھاتا ہے یا وہاں پہ کانٹریکٹر پیسے کھاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، چاہے وہاں اتھارٹیرین رول ہے۔ سعودی عرب میں اگر مونارکی ہے، بادشاہت ہے، تو شفافیت ہی ہے، شفافیت سے ہی نظام چلا سکے ہیں وہ، تبھی تو یہ تمام چیزیں بن پائی ہیں، وگرنہ یہ سارا پیسہ بندر بانٹ میں چلا جاتا تو یہ ملک بھی کہاں ترقی کرتے۔ لہٰذا جو لوگ اس ملک کو نوچ نوچ کر بھی کھانا چاہتے ہیں، ان سے بھی عرض ہے کہ شفافیت نظام کی بہت ضروری ہے۔ زیادہ کمائیں گے تو زیادہ کھا لیجئے گا، یہ بھی آپ لوگوں سے درخواست ہے۔ تو اگلی خبر ہے وہ بھی بڑی مزے کا خیز۔ مجھے 10 سال ہو گئے پاکستان میں ریگولر میڈیا کی خبریں سنتے ہوئے، خبریں فالو کرتے ہوئے، سننا بھی ایک الگ چیز ہے، فالو کرتے ہوئے ایسا میٹھا بیان نیب نے آج تک نہیں دیا۔ نیب نے کہا ہے کہ توشہ خانہ سے نواز شریف صاحب نے جو مبینہ طور پر گاڑیاں لی تھیں وہ توشہ خانہ سے نہیں لی، وہ ٹرانسپورٹ وول کے ذریعے لی گئی ہیں، لہذا نواز شریف صاحب کو باعزت بری کر دیا جائے۔ یعنی نیب درخواست کر رہا ہے ہائی کورٹ سے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ یہ بھی اپنی طرز کا ایک بڑا مزیدار سا واقعہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نیب انکوائری کرتا، نیب تحقیقات کرتا، نیب ریکوریاں کرتا، لیکن نیب جو ہے وہ اب درخواستیں کر رہا ہے باعزت بری کر۔ بھائی باعزت بری تو تب کرتے جب آپ اس کے حق میں کوئی ثبوت لے کے آئیں، دلائل سے، آپ کی درخواستوں سے، کیسے کرنے باعزت بری۔ خیر اگلی طرف بڑھتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کام وہ ٹینجیبل کافی کرتے ہیں، دکھانے کے دکھانے والے کام بھی کرتے، جیسے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، دکھانے والے کام بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا کرنے کے لیے۔ نہ دکھانے والے ہو رہے ہوں، نہ چھپانے والے ہو رہے ہوں، تو کام تو پھر ہوگا ہی نہیں۔ تو بھئی اگر چھپانے والے نہیں کرنے، چلو دکھانے والے کر لو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایکسین گرفتار کیے تھے جو کہ بجلی چوری کروانے میں مدد فراہم کرتے تھے، رشوتیں کھاتے تھے۔ ایف آئی اے ان کے انڈر آتا ہے، ایف آئی اے کے ذریعے انہوں نے گرفتار کروائے۔ ہوا یہ کہ اب گیپکو نے، جو گجرانوالہ کی الیکٹرک پاور کمپنی گیپکو ہے، اس کے ملازمین نے احتجاج کیا کہ بھئی ہمارے افسران کو، ہمارے ملازمین کو کیوں پکڑا گیا۔ اب احتجاج میں انہوں نے ایف آئی اے کے دفتر کی بجلی کاٹ دی ہے۔ یعنی نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے، یعنی نہ خود کام کرنا ہے نہ کسی کو کرنے دینا ہے۔ یہاں ایک بندے کا کام کا موڈ ہوتا ہے، دوسرے کا نہیں ہوتا، دوسرے کا ہوتا ہے، تیسرے کا نہیں ہوتا، تیسرے کا ہوتا ہے، چوتھے کا نہیں ہوتا، اور اکثر تو سب کا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب پر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے تو جناب ڈائریکٹ نام لے لیا عاصم منیر صاحب کا، جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ انہوں نے کہا جی میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں تو جنرل عاصم منیر کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو جناب عاصم منیر جب تک زندہ ہوں عاصم منیر کا پیچھا کروں گا۔ تو مجھے تو وہ ایک سوشل میڈیا کا بیان یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا کبیر سنگھ موڈ جو ہے وہ آن ہو گیا ہے۔ اب کبیر سنگھ موڈ کیا ہے؟ کبیر سنگھ جو تھا ایک کریکٹر ہے بالی ووڈ فلم کا، وہ بڑا اوور پوزیسو، اوور کیئرنگ، اوور پروٹیکٹیو ہے، بہت ضرورت سے زیادہ خیال رکھتا ہے اپنی معشوقہ کا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کبیر سنگھ موڈ آن ہو گیا۔ اسی بات پر مجھے یاد آ گیا، اچھا یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک اپوزیشن پارٹی کے جو
सबसे बड़ा लीडर है, मज़ाहमत का इस वक़्त पाकिस्तान में बादशाह है। नवाज़ शरीफ साहब तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं ना बयानात दिलवा के कि मज़ाहमत के बादशाह वो हो जाएँ। लेकिन मियाँ साहब आजकल जो सूरत-ए-हाल है ना, आप इस बादशाह के वज़ीर-मशीर तो हो सकते हैं, आप इस बादशाह की जगह मज़ाहमत में इस वक़्त नहीं ले पा रहे हैं और तब तक नहीं ले पाएँगे जब तक खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से हाथ नहीं मिलाएँगे। अब आप दुआ करें कि खान साहब का पैचअप हो जाए। उनका पैचअप हो गया तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, मसला तो आपका तो वो हाल हो गया है मियाँ साहब कि वो जो बंदर जिसने घड़े के अंदर हाथ डाला है मूँगफली निकालने के लिए, अब या मूँगफली छूटेगी तो या सर कटेगा, बात तो सिर्फ ये है, या शिकारी आकर पकड़ेगा। दोनों तरफ से इधर कुआँ उधर खाई है, दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए। खैर, तो मुझे वाकया ये याद आ गया कि हमारे एक जर्नलिज्म के उस्ताद थे, अल्लाह ताला बरीक़ रहमत करे, मेहदी हसन साहब, डॉक्टर मेहदी हसन। तो उनको किसी ने सेमिनार बुलाया और चीफ गेस्ट थे। तो बात हो रही थी वहाँ पर पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन की। उनसे पहले सलमान गनी साहब जो कि दुनिया मीडिया ग्रुप में जो दुनिया अखबार है उसके चीफ एडिटर भी हैं, दुनिया न्यूज़ पर भी बहुत बड़े ओहदे पर और माशाल्लाह बड़े अच्छे तज्ज़ियेकार, तो वो आए और उन्होंने काफ़ी बातें की। अब बड़े मुहज़्ज़ब से अंदाज़ में कि इदारे ये कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं करना चाहिए और ऐसी काफ़ी सारी बातें की उन्होंने। तो बातें वो सारी कर रहे थे ढके-ढुके अल्फाज में, मुहज़्ज़ब से अंदाज़ में। तो मेहदी हसन साहब चूँकि बाद में आए, चीफ गेस्ट थे और सीनियर भी सबसे सीनियर थे वो और जो है वो सलमान गनी साहब से भी वो सीनियर थे। बड़े पुराने जो है वो जर्नलिस्ट थे, उस्ताद थे। तो उन्होंने कहा भई मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में वो हालात क्यों हैं जो कि एक देसी बीवी की होते हैं, जिसने कभी अपने शौहर का नाम नहीं लेना होता। ए जी, ओ जी, उनका, इनका, मुन्ने के अब्बा, मुन्नी के अब्बा। भई सीधी तरह कहो कि उन्होंने नाम ले लिया इदारे का। तो पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने भी ये जसारत की है कि उन्होंने मुन्ने का अब्बा नहीं कहा, उन्होंने मुन्ने के अब्बा को मुन्ने के अब्बे के नाम से बुलाया है। आज तो वैसे इमरान खान साहब ने भी कहा कि जंगल के बादशाह का नाम ले लिया था, बड़ा मसला हो गया। सिक्योरिटी बढ़ा दी है, मीडिया से दूरियाँ कर दी हैं, लकड़ी की दीवार छोटी थी 9 फुट की कर दी है। तो ख़ैर अब जो जो खातून जो है, जो मुन्ने के अब्बा का नाम लेती है पाकिस्तानी मुआशरे में, उसे तो बड़ा बुरा समझा जाता है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तानी मुआशरे के तानों से कैसे बचेंगे? उन्होंने तो मुन्ने के अब्बा का नाम ले लिया। और आखिर में एक दुआ है, दुआ ये है कि पड़ोसी मुल्क भारत में जो कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी इलेक्शन होने जा रहा है। दुआ ये है कि वो शफ़ाफ़ हो। जो किसी हद तक शफ़ाफ़ियत भारतीय इलेक्शन में, भारतीय डेमोक्रेसी में पाई जाती है, उससे बेहतर हो या कम से कम उतना ज़रूर हो। क्योंकि जब से ये मोदी साहब आए हैं, ये एक अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं और कई रहनुमाओं को नाअहल करवाया गया है, कई को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा, कई वोटर्स को डराया धमकाया जा रहा है, एक फ़ज़ा कायम की जा रही है। तो लिहाज़ा दुआ ये है कि भारत में इलेक्शन जो है वो शफ़ाफ़ तरीके से, खुश उसलूबी से तय पाएँ, क्योंकि अगर पड़ोस में आग लगेगी तो शोले जो हैं वो यहाँ पे आएँगे और यही हमारी दुआ है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।